آپ اپنے آپ کو یہ کہیں کہ یہ جو عالم ہیں جو اس وقت یہ پریزنٹیشن کر رہے ہیں، جس میں ان کی پریزنٹیشن میں مجھے یہ پرابلم آ رہی ہے، میں یہ طے کرتا ہوں کہ یہ میں نے آئیڈینٹیفائی کر لی کہ ہمارے ہاں ہماری امت میں ہمارے معاشرے میں کمزوریوں میں سے ایک یہ کمزوری ہے۔ اور جب کبھی مجھے اللہ توفیق دے گا کہ میں اپنے طور پر کوئی پریزنٹیشن کروں گا یا لوگوں سے بات چیت کروں گا تو میں اس کو ضرور آئیڈینٹیفائی کروں گا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ دنیا میں آخر کتنی بڑی تعداد میں لوگ دین کی بات کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ تو نہیں ہوتا نا کہ سارے ایک ہی طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کو کچھ چیزیں دی ہوئی ہوتی ہیں کہ جس میں وہ کائنڈ آف اسپیشلائز کرتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے، یہ ایسے۔ یہ جب آپ سوچتے ہیں ایسے اور آپ کے سامنے مثالیں بھی آ جاتی ہیں اور پھر کبھی آپ کو اللہ موقع دیتا ہے کہ آپ بات کریں تو آپ کو ایک چیز کی بڑی حیرت ہوگی کہ جو آپ نے بات محسوس کی ہے اور آپ نے اس کو محسوس کر کے لوگوں کو توجہ دلائی ہے، آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے کہ جو آپ کی بات کی تائید کریں گے اور وہ کہیں گے کہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ بھائی یہ میری طرف سے ایک کنٹریبیوشن ہے، کوئی اس میں ناٹ بینگ ایروگنٹ، مجھے اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے کہ مجھے یہ ایک احساس دلایا ہے، تو میں اس کو سامنے رکھتا ہوں۔ لوگوں سے جب بات کروں گا تو ایک تو یہ کہ ان چیزوں کو میں اوائڈ کروں گا جو خود مجھے بری لگتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کروں گا کہ یار میں بات اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے۔ تو پروبیبلی اٹس اے گڈ آئیڈیا کہ آپ سننے سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ لکھنے میں لوگ بہت زیادہ جذباتی ہو نہیں سکتے۔ لکھنے میں تو آپ کو وہی لکھنا ہے کہ جو اس قابل ہے کہ جو پڑھا جائے۔ مگر میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ یہ جو لوگوں کا جذباتی پن ہے تو جیسے اگنور کریں کہ یہ تو چھوڑے نا، ایک طرف رکھیں، صحیح بات پہ غور کریں۔ But I agree that it's not always easy.